چلیں ایک عالم تک بات ٹھیک ہے، قرآن کی زبان بھی جان لے گا، پڑھ لے گا، تفاسیر موجود ہیں، ہر تراجم جس طرح کے ہیں موجود ہیں، حدیث کی کتابیں موجود ہیں، لیکن ایک عامی زبان چل غیر عربی ہے، اس کے لیے کہ ایسے مواد موجود ہے، ایسی چیزیں موجود ہیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی بسر کر ایک معاشرے کا باشعور، ایک با کردار فرد بن کے زندگی جینے کا طریقہ، یعنی اس کو طریقہ پتہ چلے کہ ایسا کوئی مواد موجود ہے؟ بالکل. چلیں میں گزارش کروں، جب اسلام آیا کہ اس وقت میں سارے لوگ اسی دین پر تھے یا بعد میں قبول کیا؟ انہوں نے بعد میں قبول کیا، ظاہر سی بات ہے، سب کتاب. اب انہوں نے کس طرح سے پھر آگے بڑھ کر وہی اسی کے اندر اپنی گرپ مضبوط کرتے ہوئے، وہی عامی لوگ تھے، آتے تھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آتے سوال کرتے، وہی عام لوگ تھے جنہوں نے آ کر سوال کیا، آ کر پوچھا، میرے آقا نے جواب دیے، اور وہ جواب انہوں نے لیے اور اس کے بعد اپنی زندگیوں کو گزارا. ہمارے پاس کہاں مواد نہیں ہے. اگر ہم امت کی رہنمائی، میں گزارش یہ کرتا ہوں ہمیشہ یاد رکھیں، ہم اگر کوشش کریں کہ ہم کسی چیز کو لے رہے ہیں تو دیکھیں، تھوڑی سی پہچان یہ رکھیں کہ ہم لے کس سے رہے ہیں. اس کے پاس جو ہمیں دے رہا ہے، اگر کوئی پرسن ہے، اگر کوئی بک لے رہے ہیں، وہ دیکھیں جو ہمیں دے رہا ہے اس کا اپنا اس کے اندر کتنا کردار ہے، یا اس نے اپنی تعلیم کتنی لی ہے جس کو میں لوں، جس کو میں اپنے لیے قدوہ بناؤں، جس پر میں اعتماد کرتے ہوئے اس دین کو سیکھوں، وہ کتنے لوگ ہیں. اس کا ہم اب کیا ہوتا ہے معاشرے کے یعنی اہل فن، جو فن میں مہارت رکھتا ہو، لازمی طور پر ہے. اور یہ مجھے ابھی یہ جو پہلے ہماری گفتگو چلی، یعنی ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ لگا دینا، ایک دوسرے کو کافر قرار دے دینا، فاسق قرار دے دینا، فاجر قرار دے دینا، یہ کیوں ہے؟ میں اس چیز کو دیکھا جب ہم جامعۃ الازہر کے اندر تھے، وہاں سے تعلیم کے سلسلے میں، تو وہاں پر انہوں نے ایک نظام رکھا ہے، کوئی بھی فتویٰ ہر بندہ نہیں دے سکتا. اس فن کے ماہر ہی نہیں، جو یعنی صاحب فتویٰ ہیں وہی دے دیں، وہی دیں گے، جو ادارہ ہے وہی دے گا. ہر بندہ، یہاں تو ہمارے ہاں ہر گلی کے اندر دیکھیں آپ کو ایسے لگتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسے اگر تھوڑا سا غور کرے تو ایسے لگتا ہے کہ دین اتنا یہ ہو چکا ہے کہ جس کا بھی دل کرتا ہے، جو بھی دل کرتا ہے وہی فتویٰ دے کے اپنی مہر کے ساتھ دیتا ہے. ہر کوئی مفتی بنا پڑے، ہر کوئی، حالانکہ خود کے پاس نہیں ہے. اس چیز کو یہ ہونا چاہیے، حکومتوں کو دیکھنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. اگر ہماری یہ پاکستان کے اندر اگر ایسا ہو جاتا ہے، کوئی دارالفتاء جیسا کوئی ایک ایسا ادارہ قائم ہو جائے جس کے اندر علماء بیٹھے ہوں، اس میں یہ نہ ہو کہ فلاں مکتب کا فلاں کا فلاں کا فلاں کا نہیں، علم والا ہو جو کوئی بھی ہے، اس سے تھوڑا اوپر اٹھ کر اوپر ہو. یہ نہیں اب یہ فلاں کی نمائندگی ہونی چاہیے، کیوں؟ اگر بیٹھیں گے تو پھر وہی کریں گے، پھر وہی جو باہر کرتے ہیں وہی کریں گے، وہی ہوگا، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل ایسے اخراجات، پھر یہ ساری چیزیں، یہ وسائل پھر اسی طرح سے جھونکے جائیں گے جس طرح سے جھونکے جا رہے ہیں.